جی اللہ کے نام سے جناب میں آج جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ خریسی افگی اس کو کل عدالت عالیہ یونان نے 37 افراد کو جو ان کے سربراہان تھے ان کو جیل بھیجنے کا فیصلہ کر دیا ہے، اور شہزاد لقمان کے ہمارے بھائی ہمارے بچے جس کو شہید کر دیا تھا تو ان کو دوبارہ 6 سال کے لیے جیل کی ہوا میں بھیج دیا گیا ہے۔ 7 سال مسلسل یہ عدالت چلی، 10 سال مسلسل میں نے اس کا پیچھا کیا اللہ کی مدد سے، آپ کی دعاؤں سے، اور پھر یہ وقت آ گیا کہ 7 اکتوبر کو عدالت عالیہ نے فیصلہ کر دیا۔ مسلسل یہ فیصلے جو تھے چل رہے تھے۔ کل 22 اکتوبر کو ان فیصلوں کی تکمیل ہوئی، اور ان فیصلوں کے بعد خریسی افگی کے ان قاتلوں نے، ان مجرموں نے، ان دہشت اور خوف پھیلانے والوں نے عدالت عالیہ کو اپیل دائر کی تھی کہ ہمیں رحم کا رستہ دیا جائے، ہم پر رحم کیا جائے، اور ہم چونکہ نیشنل اسمبلی یونان کے ممبران ہیں، اراکین ہیں، تو ہم پر جو ہے وہ مہربانی کرتے ہوئے ہمیں ابھی جیل نہ بھیجا جائے۔ بابا جی خادم کو مبارکباد، ان کے شہزاد لقمان شہید کی ماں جی کو مبارکباد، کنبے قبیلے کو مبارکباد، اور مجھے اور آپ کو 1000 دفعہ مبارکباد، کیونکہ جب لوگ یہ مسلسل کہتے تھے کہ کسی صورت یہ یہاں کے ہیں، یورپین ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، یونان کی سب سے بڑی تیسری جماعت ہیں۔ وہ آپ کو یاد ہے نا، خالد عثمان کیسر نے کہا تھا جناب یہ چونکہ یہاں کی ایک تیسری سب سے بڑی پارٹی ہے تو اس لیے، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ 600 سے 700 وکٹمز، متاثرین، گوریچا اسٹروپیڈگو سے لے کر پیریا سے لے کر کورنتھو سے لے کر کریتی تک، اور کریتی سے لے کر آئیو پندلیمونا، نیکیا ریندی کے متاثرین کے ساتھ، ایک سفیر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے وکٹمز کے ساتھ، اپنے متاثرین کے ساتھ کھڑا ہو، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکا۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ان وکٹمز کے ساتھ کھڑا ہوا، اور میرے وہ بھائی جو بیچارے کچھ نہیں کر سکتے، جنہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا، فیس بک پر قوم کو فتنہ اور فساد کی، شک اور شبہ کی فضاؤں میں لے کر بیچاروں کا دل کرتا ہے کبھی ادھر دوڑ جائیں، کبھی ادھر دوڑ جائیں، کبھی ادھر دوڑ جائیں، تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ یقین اور ایمان کا رستہ کیا ہے۔ 37 افراد کو قومیں کس طرح عزتیں پاتی ہیں؟ قومیں اس طرح عزتیں پاتی ہیں کہ اب یونان کی پارلیمنٹ میں 18 اراکین جس قومی اسمبلی میں ہوں، اور یورپین پارلیمنٹس ہوں، ان پارلیمنٹیرینز کو اگر یہ عدالت یہ سوچنے لگ جاتی، اگر یہ لوگ یہ سوچنے لگ جاتے، اگر یہاں کی حکومت سوچنے لگ جاتی کہ بھائی انہوں نے تو 600-700 فارنر کو، امیگرینٹس کو، پاکستانیوں کو مارا ہے، شہزاد لقمان جو ہے وہ پاکستانی تھا، کون سا یونانی تھا، کون سا یورپی تھا، تو اگر اس کو انصاف نہ دیں تو کیا ہوگا؟ دیکھ لیجئے آج انصاف کے بعد پرائم منسٹر یونان، پرائم منسٹر آف گریس فخر کرتے ہوئے سارے یورپ کو کہتا ہے دیکھیں کہ ہم نے انصاف کر کے دکھایا ہے۔ وہ فارنر تھے، بیرونی تھے، امیگرینٹ تھے، مہاجرین تھے، لیکن ہم انصاف کر سکتے ہیں، تو وہ قومیں پھر عزتیں پاتی ہیں۔ تو جو قومیں انصاف نہیں کر سکتی، انصاف کا بول بالا نہیں کر سکتی، وہ معاشرے عزتیں نہیں پاتے۔ بہرحال ایک دفعہ پھر بار دیگر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بابا جی خادم، ان کی اہلیہ، شہزاد لقمان شہید کے بھائی جناب فیصل شہزاد، پورے کنبے قبیلے کو، یہاں موجود ان کے اشفاق احمد کو، اور جتنے بھی ساتھی ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھ لیجئے کہ جب یہ فیصلہ آیا تھا تو پھر دوبارہ بار بار یہ کہا گیا تھا او بھائی اس میں تو شہزاد لقمان شامل ہی نہیں۔ شہزاد لقمان کے قاتلوں کو کل عدالت نے دوبارہ یہ حکم سنا دیا، کسی اور مسئلے میں نہیں، کسی اور فیصلے میں نہیں، شہزاد لقمان کے قتل کے کیس میں، شہزاد لقمان کو شہید کرنے کے کیس میں
दोबारा स्टेरियोपुलो और लियाकोपुलो को जेल भेजने का हुक्म दे दिया गया। ये वो मामलात हैं। मैं असल में कहना ये चाहता हूँ आपसे कि कौमें यकीन के ईमान के रास्ते पर जब चलती हैं तो इज्जतें पाती हैं। देख ले, हमें दबाने के लिए, पाकिस्तान की कम्युनिटी को तोड़ने के लिए क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपकी दुआओं से मैं कभी यकीन और ईमान का रास्ता नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से हमने MI6 से लेकर अगवा शुदगान से लेकर पाकिस्तानी 300 पाकिस्तानियों से जायद को अगवा किया गया था। खरीसी अफगी जो है, इन की ताकत एक बहुत बड़ी ताकत, यानी कि 18 नेशनल असम्बली के मेंबरान, लाखों करोड़ों यूरोस के मालिक, और फिर वो जब मारते थे छुरे लेकर, डंडे लेकर, तो फिर यहाँ के यूनानी, आप यकीन करें, खौफ से सहमे हुए जगह ढूंढते थे कि कहाँ चले जाएं। तो उस कैफियत में पूरे यूरोप से, पूरे आगे पीछे से, आलमी सतह पर जब BBC, अल जजीरा और मुख्तलिफ TV चैनल्स आते थे तो वो आके जावेद असलम को, आपके भाई को, पाकिस्तान की कम्युनिटी को ढूंढते थे। इसकी वजह क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्यों कहा कि जावेद असलम जो है इंसानियत का अलमबरदार है, इंसानी हकूकों का अलमबरदार है? इसलिए कि ये एक बड़ी लंबी तारीख है। ऐसे काम जो सब ने कहा नहीं हो सकते, नहीं होंगे, ये कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन इन कामों में खरीसी अफगी के सामने खड़ा होना हकीकतन ऐसे ही है जैसे जान हथेली पर रख कर तो जाना। तो दर्जनों दफ़ा उन्होंने मुझे, हकीकत है, धमकियां नहीं, आके पूरा उनकी जो एक तरीका था कत्लो गारत का, दहशत गर्दी का, गुंडागर्दी का, वो इख्तियार किए गए, लेकिन मेरे खुदा ने आपकी दुआओं से मुझे बचाए रखा। कभी भी मैं, वो है ना कुरान का फैसला कि अगर वो तुमने गमगीन नहीं होना, पस्त हिम्मत नहीं होना, वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना, तो जब खुदा ने मेरे ने फरमा दिया तो ये मेरे लिए, आपके लिए सनद है। फिर बारे दीगर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस्तक़लाल से, दिलजमी से, अमले पहम से जब चले हैं तो अल्लाह ने अपना फजल व करम किया। 37 अफराद। अब बड़े सारे लोग ये बातें कर रहे थे, और चलो जी सजाएं तो हो गई हैं, लेकिन इन्होंने जेल शेल को नहीं जाना। ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक नेशनल असम्बली के मेंबर को, यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन को, यूनानी पार्लियामेंट के मेंबर को ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। तो लीजिए, कल की अदालत ने सारे के सारे उनके तहफ़्फ़ुज़ लपेट कर एक थैले में डाल दिए और उन्होंने कहा कि आप सब ने, 37 अफराद ने जेल में जाना है। मिखाइल लियाको और जितने सरबराहान थे, शहजाद रुकमान के 2 कातिल, पावलो फीशा के 11 कातिल, और मिस्री जो मछेरे हैं उन पर हमला करने वाले सारे के सारे, हत्ता कि वो पामे पर एक अटैक हुआ था, नामजदूर यूनियन पामे पर, तमाम अफराद को, 37 अफराद को जेल की हवा का फैसला कर दिया है। यूनानी अदालत जिंदाबाद। लेकिन सबसे बड़ी बात, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वो हुक्म कि इंसाफ को बुलंद रखो, तो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ये हुक्म कि इंसाफ करना है करेगा, वो इंशाल्लाह दुनिया में इज्जत पाएगा। आखिर में मैं हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ, वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब से, कि हमारे साथ यूनान में बहुत ज़्यादा मुज़ालिम किए गए हैं। 279 अफराद को ब्लैक लिस्ट किया गया, दर्जनों से पासपोर्ट छीने गए, दर्जनों अफराद पर नाजायज़ बेजा केसेस बनाए गए, और उसकी वजह सिर्फ एक है कि हम ये कहते हैं कि खुदा के वास्ते हमारे इज्जत वाले सफारतखाने को जिल्लत और रसवाई का घर ना बनाओ, मुजरमों का अड्डा ना बनाओ, और इस तरह जग हंसाई का सबब ना बनो। तो सफ़ीर, सेक्रेटरी और अमला ये कहता है कि जो रिश्वत के खिलाफ बोलेगा हम उसके खिलाफ केसेस बनाएंगे। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, क्या मेरे वतन में कोई बहुत बड़े अथॉरिटी वाले, कोई अफसरशाही में से कोई एक चाहेगा, अगर तो वो नेक नीयत है, अगर तो वो चाहता है कि उसकी वतन की इज्जत हो, तो जिस तरह हुकूमत यूनान खड़ी हुई है खरीसी अफगी की दहशत और खौफ के खिलाफ, मैं चाहता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या जनरल साहब या कर्नल साहब या कोई साहिब इख्तियार खड़ा हो,
اور یہ ثابت کرے کہ ہاں ہم بھی مظلوموں کے لیے، ہم غیر ملکی نہیں ہیں، ہم تو وطن عزیز پاکستان کے باشندے ہیں جن پر سفیروں نے اس قدر زیادہ ظلم زیادتیاں. آپ یقین کریں کہ خریسی افگی کے ان مظالم سے کم از کم 2 گنا زیادہ ظلم اور زیادتیاں اور جبر اب تک جاری ہیں. تو کیا آپ یا عدالتیں جو ہیں اس طرف نوٹس نہیں لے سکتے؟ نہیں لیں گے. اسی وجہ سے اگر آپ نہیں لیتے، غفلت کرتے ہیں، اسی وجہ سے میرے وطن عزیز کو دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا. تو خدا کے واسطے میرے وطن پر رحم کریں. آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں اس جگہ کا یہ حق ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کا فرض ہے کہ پوری حکومت کی مشینری مظلوم کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، نہ کہ انہی سفیروں جنہوں نے ظلم بھی کیا، رشوت بھی لی، جبر بھی کیے اور ہر طرح کی وطن کی عزت کو لوٹا، ان کے ساتھ کھڑا ہونا حکومتوں کا کام نہیں ہوتا. صاحب اختیار، ایماندار، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم جاننے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کسی کا یہ کام نہیں. تو ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، چاہے بہت ہی کم امکان ہے، بہت ہی کم امکان ہے، کیونکہ کبھی پچھلے 30 سالوں میں نے یہ دیکھا نہیں. تو بڑی مہربانی پھر بارے دیگر یہ معاملات آ جاتے ہیں تو بارے دیگر جناب پاکستانی قوم کو نہ صرف یونان میں پوری دنیا میں یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ گولڈن ڈاؤن خریسی افگی کے 37 افراد کو مسلسل 10 سال کی محنت سے، کوشش سے، کاوش سے جیلوں میں بھیج دیا گیا. اس میں ابتدا میں میں اکیلا تھا، جب کوئی نہ بولتا تھا تو میں بولتا تھا. اس کے بعد یونانی ملے، پھر وکلا ملے، پھر تنظیمیں بنی، پھر تحریکیں بنی، پھر ایک وہ کہتے ہیں نا چلا تھا اکیلا، لوگ ملتے گئے، قافلہ بنتا گیا. تو پھر یہ قافلہ لاکھوں لوگوں تک شامل ہو گیا اور ہماری عدالت میں کم و بیش 2 درجن وکلا تھے جنہوں نے کہا جاوید اسلم ہم تمہارے اس معاملے کو، یہ ہمارا بھی اتنا ہی معاملہ ہے جتنا تمہارا ہے. تو پھر یہ لاکھوں لوگوں کا اپنا ذاتی معاملہ بن گیا اور یونانیوں نے یہ سمجھنا، یہ یقین کرنا شروع کر دیا یہ تو یونان کی عزت کو اچھال رہے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ یونان جو ہے یہ چھری ڈنڈے کی سیاست کا محور ہے. تو یونانی لوگوں نے، یونانی عوام نے اور عدالت عالیہ یونان نے یہ ثابت کیا، نہیں، چھری ڈنڈا بدماشی دہشت گردی یہاں نہیں چلے گی. پھر انہوں نے عزت پائی. تو یہی میں چاہتا ہوں کہ میرے وطن عزیز پاکستان میں بھی انصاف کا بول بالا کیا جائے اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر وہ جتنے ظلم اور زیادتیاں کی گئی رشوت لینے والے سفیروں نے، ان کا حساب کر کے انہیں بھی جیلوں کی جو ہے ہوا کی طرف بھیجا جائے. اور ان کی بھی تعداد اتنی ہوگی 37 کے قریب. بڑی مہربانی اللہ کے حوالے کرتا ہوں. فی امان اللہ. پھر ایک دفعہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خریسی افگی کے 37 افراد جو کہتے تھے کبھی نہ جیل جائیں گے، وہ جیل جائیں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.